مریم ایک غریب مگر ہنرمند کمہار کی بیٹی تھی جو اپنے والد کے ساتھ مٹی کے برتن بنانے کا کام کرتی۔ اس کا گاؤں ایک چھوٹے مگر خوبصورت علاقے میں واقع تھا جہاں کی مٹی بہت زرخیز تھی۔ اس کی انگلیوں میں ایسا جادو تھا کہ جو بھی برتن بناتی وہ دیکھنے والوں کو مسحور کر دے۔ اس کا خواب تھا کہ ایک دن وہ اپنی محنت سے اتنا نام کمائے کہ اس کے والد کو کوئی فکر نہ رہے۔ مریم کے والد بہت محنتی انسان تھے مگر عمر کے ساتھ ساتھ ان کی صحت بھی کمزور ہو رہی۔ مریم اپنی ماں کے ساتھ گھر کا کام سنبھالتی اور ساتھ ہی برتن بنانے میں بھی والد کا ہاتھ بٹاتی۔ وہ دن رات محنت کرتی تاکہ ان کا کاروبار مزید بڑھے، مگر غربت کی زنجیریں آسانی سے نہیں ٹوٹتی تھیں۔ ایک دن جب مریم اپنے والد کے ساتھ نئے برتن تیار کر رہی تھی تبھی ایک اجنبی نوجوان گھوڑے پر سوار وہاں آیا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھا اور اتفاقاً مریم کے بنائے ہوئے برتنوں پر گھوڑا چلا دی۔ سب برتن ٹوٹ گئے اور مریم سکتے میں آ گئی۔ اس نے غصے سے اجنبی کو دیکھا لیکن وہ پرسکون کھڑا رہا۔ یہ کیا تم نے؟ مریم نے غصے سے کہا۔ نوجوان نے مریم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ میرا ارادہ نہیں تھا مگر میں تمہاری محنت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ لو اس نقصان کا معاوضہ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی قیمتی انگوٹھی اتار کر مریم کو دے دی اور چلا گیا۔ مریم حیران کھڑی رہ گئی۔ گھر پہنچ کر مریم نے انگوٹھی اپنی ماں کو دکھائی۔ ماں نے اسے سنبھال کر رکھ دیا، لیکن اس واقعے کے بعد گاؤں میں چامگوئیاں ہونے لگیں کہ وہ اجنبی کون تھا۔ کچھ دن بعد مریم نے محسوس کیا کہ انگوٹھی غائب ہو چکی ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ ادھر اس کے والد کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ مریم پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دن رات محنت کرنے لگی۔ زاہد جو گاؤں کے ایک امیر زمیندار کا بیٹا تھا مریم کی محنت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے مریم کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے برتن شہر کے میلے میں فروخت کرے۔ پہلے تو مریم کو ہچکچاہٹ ہوئی مگر زاہد نے اس کی کافی مدد۔ میلے میں مریم کے برتن ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کی محنت رائگاں نہیں گئی۔ جب وہ خوشی خوشی واپس لوٹ رہی تھی تبھی وہی اجنبی نوجوان ایک بار پھر اس کے سامنے آ گیا۔ اس بار نوجوان نے مریم سے ایک سوال کیا، تم زاہد کے ساتھ کیوں کام کر رہی ہو؟ مریم حیران رہ گئی، یہ تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے؟ نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا مگر مریم کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو گئے۔ میلے کی تیاریوں کے دوران مریم نے محسوس کیا کہ ہر بار جب وہ کوئی بڑا قدم اٹھانے لگتی ہے تو وہ اجنبی نوجوان اس کے راستے میں آ جاتا ہے۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک عجیب غریب بستی میں کھڑی ہے جہاں ہر طرف برتن ہی برتن رکھے ہیں۔ ابھی اسے احساس ہوا کہ یہ وہی بستی ہے جہاں اس کے برتن سب سے زیادہ فروخت ہوتے۔ ایک دن مریم کو ایک بزرگ ملا جس نے اسے بتایا کہ جس بستی میں وہ برتن فروخت کرتی ہے وہ عام جگہ نہیں بلکہ جنات کی بستی۔ مریم کو یقین نہ آیا مگر جب اس بزرگ نے کہا کہ وہ نوجوان بھی عام انسان نہیں ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب مریم کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں الجھ چکی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ انگوٹھی واپس کر دے تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مگر جب ماں سے انگوٹھی کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ سونار کو بیچ دی گئی۔ مریم نے اس سونار سے انگوٹھی لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی مشکلات سے گزری مگر آخر کار اسے انگوٹھی واپس مل گئی۔ وہ فوراً اس جگہ پہنچی جہاں وہ نوجوان اکثر ملتا تھا۔ اس بار وہ خود منتظر کھڑا تھا۔ تمہیں معلوم ہو گیا ہے نا؟ نوجوان نے کہا۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ انگوٹھی لو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ نوجوان مسکرا دیا۔ یہ انگوٹھی تمہاری محنت کی علامت ہے مگر اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تم اپنی طاقت خود ہو۔ اس دن کے بعد مریم نے مزید محنت شروع کر دی اور بہت جلد اس نے پورے علاقے میں نام کما لیا۔ وہ نوجوان کبھی واپس نہیں آیا مگر مریم جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کی محنت کی نگہبانی کرتا رہے گا۔ اب وہ ایک کامیاب کمہار بن چکی تھی اور اس کے والدین کی زندگی بھی بہتر ہو چکی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنے خواب پورے کیے بلکہ گاؤں کی دیگر لڑکیوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی کہ محنت اور لگن سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔